مریم نے جو بات کی ہے اس کے اندر 5 نقطے مجھے نظر آئے ہیں۔ ایک تو ایک دفعہ نہیں، انہوں نے دوسری دفعہ 2 دفعہ دہرایا ایک بات کو۔ وہ کیا کہ جن لوگوں پہ میاں صاحب نے تنقید کی، اس سے یہ نہ اس کا مطلب سمجھا جائے کہ اداروں کے اوپر تنقید کی۔ یہ بڑا انہوں نے کلیئر کیا ہے کہ سیپریٹ کیا ہے اداروں کو اور ان لوگوں کو جو شاید اداروں کے سربراہ ہیں یا اداروں کے اندر ہیں، جن کے اوپر میاں صاحب نے نام لے کے پہلے تنقید کی تھی۔ تو پہلی بات انہوں نے یہ کہی ہے، انہوں نے الگ کر دیا اداروں کو اور ان لوگوں کو۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ اس کے ساتھ نقصان کشمیر کا بھی ہوا ہے اور ہماری ریاست کا بھی ہوا ہے اور اداروں کا بھی ہوا ہے۔ یہ جو اس وقت جو بیانیہ چل رہا ہے، اس کے ساتھ اداروں کا بھی نقصان ہوا۔ تیسری چیز جو انہوں نے کہی کہ اب یہ احساس ہوتا جا رہا ہے لوگوں کو اور اداروں کو بھی کہ اس میں بہلائی نہیں ہے پاکستان کی، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جبکہ ادارے بھی اسی بیانیوں کو تسلیم کر لیں گے۔ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ادارے بھی اس بیانیوں کو، نواز شریف کے بیانیوں کو تسلیم کر لیں گے، اور پھر آخر میں کہ پھر مطلب یہ کہ پھر جب نواز شریف صاحب کا بیانیہ تسلیم کر لیں گے اور وہ آپریٹو ہو جائے گا وہ۔ اب وہ ایک صرف بات کیا جاتے جاتے یہ کہہ دی جائے کہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ کیا ہے۔ ان کا بیانیہ کے 2-3 پوائنٹس ہیں۔ ایک تو یہ کہ اداروں کو اپنے دائرے میں رہنا چاہیے، مداخلت نہیں کرنی چاہیے دوسرے اداروں کے اور حکومت کے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ادارے بھی اس بات کو سمجھ لیں گے اور مداخلت کرنا بند کر دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے بیانیے میں یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہمیں چاہیے اور اس کے اندر کسی قسم کی ریگنگ نہیں ہونی چاہیے، تاکہ جو اگلی حکومت آئے وہ صحیح طریقے سے منتخب اور لیجیٹیمیٹ حکومت ہو۔ موٹی بات یہی تھی نواز شریف صاحب کے بیانیے کی کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو، کسی قسم کی مداخلت نہ ہو اس میں، اور آگے جا کے جو بھی حکومت آتی ہے اداروں، اپنے ادارے جو ہیں وہ، خواہ وہ جوڈیشری ہو یا وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو یا جو بھی ادارہ ہے، وہ اپنے دائرے میں رہے اور جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو کام کرنے دیا جائے۔ تو یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ انہوں نے اداروں کے کچھ لوگوں کو اداروں سے الگ کر دیا ہے، مگر جو تنقید انہوں نے کی تھی اداروں کے لوگوں کے اوپر، وہ تنقید ان کی ابھی بھی جائز ہے اور ابھی بھی برقرار ہے۔ یاد ہوتا نا کہ وہ کہتے کہ نہیں نہیں آپ نے مس انڈرسٹینڈ کر دیا۔ وہ کہہ رہی ہیں ہم نے لوگوں کے اوپر میاں صاحب نے تنقید کی تھی، اداروں کے اوپر نہیں کی تھی۔ اب یہ بات جو ہے اداروں کو بھی یہ بات سمجھ آ رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود لوگ سمجھ لیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اٹس اے ویری امپورٹنٹ اوپننگ اسٹیٹمنٹ بائی مریم، اور جس طریقے سے انہوں نے ریزالو کے ساتھ وہ بات کہی ہے، ایسے لگتا ہے کہ جو چیز شاید آپ کو اور ہمیں نظر نہیں آ رہی، شاید وہ انہیں نظر آ رہی ہے، کیونکہ یہ صرف پیورلی پروپیگنڈا نہیں ہو سکتا کہ جی اتنا بڑا بیان دیا جائے۔ تو شاید اس کی کوئی اشارہ کوئی تبدیلی کی طرف بھی ہے، اور مجھے ایسے پرابلمز نظر آ رہے ہیں جس کے جو ایک کنسنسس کے بغیر، پاکستان کے ڈومیسٹک کنسنسس کے بغیر وہ پرابلمز نہیں حل ہو سکتے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، وہ ڈومیسٹک کنسنسس کی سخت ضرورت پڑے گی اگر وہ نارملائز کسی کے ساتھ بھی کرنا چاہتے ہیں، امریکہ کے ساتھ کوئی بات چیت آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ہندوستان کے ساتھ کوئی بات چیت آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو وہ ایک پاکستان کے اندر کنسنسس کے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ سخت ضرورت ہے کنسنسس کی، سیاسی کنسنسس، اکنامک کنسنسس، لا کے اوپر کنسنسس، کانسٹیٹیوشن کے اوپر کنسنسس، سسٹم کے اوپر کنسنسس۔ کیونکہ اگر یہ خیال ہے ان لوگوں کا جو یہ تجزیہ کر رہے ہیں کہ عمران کہ پاکستان سٹیبل ہو جائے گا، معیشت گیلپ کرنی شروع ہو جائے گی گھوڑے کی طرح، عمران خان صاحب پکے ہو جائیں گے، نون لیگ سویپ اسائڈ کر کے چھٹی ہو جائے گی، اور امریکہ جو ہے وہ آپ کے آگے پیچھے ہو رہا ہوگا، اور طالبان آپ کو سلام کر رہے ہوں گے، اور عمران خان نئے الیکشن کال کرے گا، اور ضرورت پڑی تو رک کر کے وہ مار کے ٹھا یہ بالکل نہیں ہونے جا رہا۔ اب میں آپ کو بتاؤں زیادہ چانسز کس کے ہیں۔ زیادہ چانسز یہ ہیں کہ کچھ پرابلمز ہو سکتے ہیں ان اداروں میں جن کا ذکر آتا جاتا رہتا،
اور اس کی وجہ سے کوئی ایسی سچویشن بھی بن سکتی ہے جلدی، دیر سے نہیں، اگلے اس مہینے، اگلے مہینے، اس سے اگلے مہینے، جس سے کچھ سپیس کریٹ ہوگی. اگر وہ ایسی سپیس کریٹ ہوتی ہے تو پھر صورتحال یہ ہے کہ وہ سپیس شاید ان ہاؤس چینج کی بھی سپیس بن جائے. اب میں بڑی گول طریقے سے یہ بات کروں گا، صاف بات بتا رہا ہوں آپ کو. آپ نہ مجھے پریس کیجئے گا کہ یہ بات ہی ایسی ہے. ہاں، یہ بات ہی ایسی ہے. تو اس صورتحال میں اگر مریم نواز صحیح کہہ رہی ہے کہ ادارے اسی صفحے پہ آ رہے ہیں نواز شریف کے بیانیے پہ، یہی کہا نا انہوں نے جی 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 کہ آ رہے ہیں انشاءاللہ، تو میں نے آپ سے کہا اس میں آپ اشارے پڑھیں. اگر ایسی بات ہے تو اور وہ نواز شریف صاحب کے بیانیے پہ آ جاتے ہیں تو اداروں کے جو نمائندے ہیں ان کے اندر بھی کچھ رد و بدل ہو سکتا ہے اور ایک ان ہاؤس چینج بھی ہو سکتا ہے، جس کے بعد الیکشن اگلی اپنے ٹائم پہ ہو، ایک ایسی حکومت آئے جو کہ کنسنسس کریٹ کر سکے. اس وقت کنسنسس کریٹ کرنے کے لیے سب سے بڑی پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور یہ جو باقی پی ڈی ایم ہے، یہی لوگ ہیں جو کنسنسس کریٹ کر سکتے ہیں. اور جو مشکل فیصلے ہیں جو کہ اس وقت عمران خان صاحب کترا رہے ہیں کہ وہ کرنا نہیں چاہتے، جو کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے وہ کریں آپ، تو اس کے بغیر بڑا مسئلہ ہے. وہ شاید اگلی حکومت جو ہے وہ شاید اگر نیشنل گورنمنٹ ہو کسی قسم کی تو وہ شاید وہ فیصلے کر پائے. اب بات یہ ہے کہ یہ اگلے 2-3 ماہ میں بھی ہو سکتا ہے، یہ اس سال کے آخر تک بھی ہو سکتا ہے، مگر اگر یہ ہونا ہے تو اسی سال ہوگا. اگلے سال اٹ ول بی ٹو لیٹ. اگر اس سال تبدیلی نہیں آتی، جس قسم کی تبدیلی کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں یا شاید مریم بھی کر رہی ہیں شاید، تو پھر اگلے سال جو ہے ارلی الیکشن آپ بھول جائیں، پھر آپ یہی دیکھیے کہ کنسالیڈیشن ہوگی عمران خان صاحب کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سچویشن جو ہے وہ بڑی فلوئڈ ہے. مریم کا بیان بہت اہم ہے، شہباز شریف صاحب کا باہر ہونا بہت اہم ہے. دیکھنا یہ ہے اور یہ یاد رکھیے گا کہ عمران کہ کتنی جلدی شہباز شریف صاحب کے کیسز جو ہیں وہ نپٹائے جاتے ہیں. اگر تو اگلے 6 مہینے کے اندر اندر شہباز شریف صاحب کو کنوکشن نہیں ہوتی تو پھر آپ سمجھیے کہ جو بھی تبدیلی آئے گی ان کے حق میں آئے گی. اور اگر ان کو اگلے 2-3 مہینے کے اندر اندر یا اس سے پہلے ہی کسی طریقے کے ساتھ ان کو کنوکٹ کر دیا جاتا ہے تو پھر آپ سمجھے کوئی سیناریو فرق ہوگا. ابھی آپ اگر صورتحال دیکھیں تو ابھی کوئی امکان نہیں ہے فوری طور پہ کہ جی ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ فاسٹ ٹریک پہ شروع ہو جائیں. البتہ عمران خان صاحب ضرور چاہیں گے اور وہ کچھ عرصے سے یہ چاہ رہے ہیں، مگر شاید بات ادھر جا نہیں رہی ہے کہ جی جلدی سے اسٹیٹ ان کو 2-3 مہینے کے اندر اندر ان کو کنوکٹ کریں، شاید وہاں بات جا نہیں رہی ہے. اور دوسری بات میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ اس وقت بالکل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں اور ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ نون لیگ کو بھی سمجھایا جائے کہ تھوڑی سی لچک پیدا کی جائے. اور اگر وہ لچک پیدا ہو گئی تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو الوداع کرنا پڑے گا. اور اگر وہ لچک نہ پیدا ہوئی تو پھر شاید یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے. مگر میں یہ آپ سے کہوں گا کہ اگلے یہ مہینہ اور اگلا مہینہ بہت اہم ہے. آپ دیکھتے چلیے کہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں نہیں ہوتی، کیا ہوتا ہے اور یا کیا نہیں ہوتا.